2 مہینے پہلے میں پاکستان سے جب ابھی طارق جمیل سیشن کے اگلے دن میں نے اسد صاحب کو ایون والوں کو کال کی کہ میں ایک مشن پہ ہوں. میں نے 5 بندوں کو, ہر فرقے کا ایک بندہ جو بھی انفلوئنسر اس وقت ہو, اس کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس لیے لے کے آنا ہے کیونکہ ایک پلان کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آئے. میں پوری رات بٹی صاحب کے ساتھ بیٹھا, ان کے ٹیبل کے اوپر میں نے پورا میپ بنا کے ان کو دیا کہ میرا پلان کیا ہے, اور مجھے یہ 5 بندے چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. اس کا ایوریج کاؤنٹ 2.5 ملین ہے. یہ تو میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ لوگ چرچا کر رہے تھے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو گئی, اور میں یہاں پہ اپنے ٹیم میٹس کو اور ان لوگوں کو جو یوٹیوب کے انفلوئنسرز ہیں لٹرلی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم تو پوری طریقے سے فیل ہو گیا. یہ ہے اسٹیٹسٹکس. پھر میں امان کے پاس گیا اینڈ آئی ڈرو آن ہز وائٹ بورڈ کہ یہ میرا میپ ہے. ہی سیڈ کہ بٹی صاحب کے ساتھ آپ کریں, اینڈ آئی سیڈ بٹی صاحب کے ساتھ میں نہیں ابھی کر رہا. یہ نمبر ہے کوئی. تو میں نے کیا میں نے طارق جمیل صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا طارق جمیل صاحب میرا یہ پلان ہے. وہ کیا پلان ہے ابھی میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں تو نہیں بتا سکتا. میں نے ان کو پورا پلان بتایا. طارق جمیل صاحب نے میری بات بڑے دھیان سے سنی. اگلے دن مجھے مدرسے میں بلایا, انہوں نے سب کو بلایا اور مجھے بتایا کہ اسٹریٹجی کیا ہے. میں نے ان کو پوری اسٹریٹجی بتائی. ہی سیٹ کہ میں اپنے سارے علماء کو اکٹھا کروں گا, تم نے میری اکیڈمی میں یہ پوری ورک شاپ کر کے دینی ہے. اس ٹیکنیک کو ہمیں چاہیے. اس طرح اس لیول کا بندہ ہے طارق. یہ عاجزی ہے اس بندے کی. میں اس کی آدھی عمر کا بندہ ہوں, اور ہی لرنڈ لائک اے اسٹوڈنٹ. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں. میں نے پھر پیغام پہنچائے طارق مسعود صاحب کو. طارق مسعود صاحب کو ہم نے کہا سورس کوڈ میں لیکچر دیں آپ, ہم آپ کی تکریم کرتے ہیں. مجھے آپ چاہیے, یو آر مین انفلوئنسر, یو میڈ دا کٹ, اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے کام لے. ہمارا یہ پلان ہے. وہ ملاقات میری لاہور میں ہو نہیں سکی, مگر ہی واز اے گریٹ مین. ہی سیڈ میں ضرور لیکچر دوں گا, میں سورس کوڈ کے اندر پرماننٹ لیکچر جب بھی آپ کہیں گے ہم دیں گے لیکچر. میں نے پھر بریلیوں کے جو اکابرین ہیں ان میں سے ایک, اور پھر اہل حدیث کے اکابرین میں سے ایک کو میں نے آفر کی. کولڈ ریجیکشن آئی, کولڈ ریجیکشن. پھر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے آفر دی اس وقت. ہی ریجیکٹڈ اٹ رائٹ دے, ہی ریجیکٹڈ اٹ. اسی وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اسد کو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. بہرحال پھر میں نے اسد سے کہا کہ ایسا کرو, میں ان کی اکیڈمی میں جاتا ہوں مرزا صاحب کی, کیمرے آف کر دیں, میں ایک کام سے جا رہا ہوں, مجھے وہ کام پریزنٹ کرنا ہے. میرا پلان تھا جو میں نے طارق جمیل صاحب کو بھی دیا اور جو میں نے باقی کے احباب کو بھی دینا تھا, جو طارق مسعود صاحب کو بھی بتایا تھا. وہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, نہیں تو میں دے دیتا. ابھی مجھے پرسوں 2 دن پہلے اسد صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایسے کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی ایک بھی کچھ بھی وہ بولیں کہ دینا یس, ایسے آنا ہے یس, الٹا آنا یس, سیدھا آنا یس, مگر یہ سیشن ہونا ضروری ہے. اینڈ ہی سیڈ کیوں, ہاں میں نے کہا کیونکہ پچھلے بار انہوں نے نہ کر دی تھی. ہی سیڈ ہاں, مگر انہوں نے اس بار مجھے خود کال کی. میری طرف سے پوری طریقے سے ہاں بولو. اسلام میں اپنا ایگو نہیں لے کے آؤں گا, یہ میرے دین کا کام ہے. آئی ایم اے نو باڈی. 100 دفعہ انہوں نے نہ کیا ہو, ایک بار ہاں کریں, میں ضرور آؤں گا. مسئلہ ہے کہ میں اس وقت ٹور پہ ہوں, اور ٹور کی ڈیٹس لاک ہو چکی ہیں, ابھی آن لائن کر دے. مجھے آج تیسرے بندے نے کہا آج کیا وہ ویڈیو دیکھ لیں, انجینئر صاحب نے آپ کو دعوت دی. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے نہیں وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر. میں تو مجھے 4 دن پہلے کا پتا ہے, آج آپ ویڈیو کے تھرو بتا رہے ہیں. ہمارے بیچ میں ایک ہی لنک ہے, اور بھی مجھے اس نے خود بتا دیا تھا جس بندے کے تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہے. میری طرف سے ہر صبح کی بھی دعوت قبول ہے, دن کی بھی, رات کی بھی, تہجد کی بھی, روڈ کی بھی, جیلم کی بھی, ہر جگہ کی دعوت قبول ہے اس مہینے میں. اور اتنا ضروری ہے اس وقت یہ سیشن ہو جانا. لوگوں کا کانسیپٹ اس وقت کلیئر کر دیں, کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور میں ہوں بھی ٹور پہ, اور بہت میجر تھریٹ ہے اس وقت کہ مجھے ابھی یہ پکڑ لیں گے. میں بہت رسک میں ہوں, کیا پتا میں آ سکوں نہ آ سکوں. آج کی آج یہ آن لائن کرا دو. This was the update. I have a few announcements. میرے پہ جو ٹاپ 2-3 questions ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو, جو سب سے زیادہ تعداد میں ایک ہی سوال پوچھا گیا ہو وہ اس کا میں آپ کو یہاں پہ اناؤنسمنٹ کر دوں. نمبر 1, موسٹ اماؤنٹ آف کوشچنس. حالانکہ میرا سیشن ہے پورا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, میرا پورا سیشن ہے. I do not know whether we have released it publicly or not. بہرحال طارق جمیل صاحب کے لیے میری جو whatever he has gone through and probably is going through, I've been speaking to him every day, every other day obviously. I stand through and through
اللہ تعالیٰ ایسے گفٹ بہت کم قوموں کو دیتے ہیں. یہ ہمارے 50 سال بعد 100 سال بعد لوگ یاد کریں گے کہ ہاں، یہ ہیرا بھی اس سرزمین سے نکلا. اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا تھا ان لوگوں کو، ان کی زبان میں، ان کے کلچر میں سے آیا تھا. اس جنریشن میں جو اس وقت 30s 40s اور 20s کی جنریشن ہے، جب یہ چھوٹے تھے نا، ہم سب کا کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کا کام فرسٹ میموری بینکس کے اندر طارق جمیلی کا ہے. دس از ناٹ اے اسمال میٹر، دس از پرابلی ایک یونیفائنگ نیم ہے ہم سب کا، وہ طارق جمیل ہے، مولانا طارق جمیل. سو اگر اس لیول کی خدمت اللہ کے دین کی ایک بندے نے کی ہو کہ تمام مسلمانوں کا، ایک خاص خطے کے تمام مسلمانوں کا، I'm pretty sure دنیا کے باقی کے مسلمانوں نے بھی فیل کیا، مگر اردو میں بات کرتے ہیں تو انڈین مسلم، پاکستانی مسلمس کو میں یہ کامنالٹی تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایوری ون ان ہز فرام ارلی چائلڈہڈ ٹو ٹین ایج ٹو ارلی 20s ٹو ہز فنکشننگ ایڈلٹ لائف. Tariq Jamil has been our foremost influence in the way he has influenced the knowledge set, the thirst of knowledge, the way he's behaved, the way we actually imitate subconsciously. سارے مسلمان جو اس وقت اس ایج گروپ میں ہیں، طارق جمیل کو میمک اور امیٹیٹ کر کے دعوت کرتے ہیں. یہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے، اس سے بڑی ان کو کیا بات ہونی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونوں میں درجات بلند کرے اور ان کو وہ کامیابیاں اور عزت دے، آخرت میں، اسپیشلی آخرت میں وہ عزت دے کہ جو دنیا میں بھی نہ ان کو ملے. وہ اتنا ان کو وہاں پہ سرشار کرے اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. آئی بلیو دس مین ہیز بین a brand ambassador of Islam more effective than most people, more effective than anyone that I know in terms of the historical evidences that we have in the last 200-300 years. سو اس لیول کا ایک بندہ اگر ایموشنل ڈسٹارٹ سے گزر رہا ہو اور ہم سب ادھر ان کے گھر جا کے ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ نے قوم تیار کی ہے پوری. لوگ قبیلہ تیار کرتے ہیں، خاندان تیار کرتے ہیں، اپنے بچے کو تیار کرتے ہیں، آپ نے تو پوری قوم تیار کر دی، بچے اور بچیاں سارے. اور اس لیول کا ولولہ نہیں صرف ڈالا بلکہ جدت ڈالی اور ایک تحریک ڈال دی آپ نے ہمارے اندر ایک ٹیمپرامنٹ کریٹ کر دیا جو کہ کسی اور نے نہیں کیا. سو یو آر این ایمباڈیمنٹ آف آور سینٹرل کور آف آر پریئر. ہر دعا کے سینٹر میں دس مین ڈیزروز ایوری سنگل ایکلیمیشن دیٹ وی کین گیو. ہر روز ہم اپنے اس بزرگ کے لیے دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں سکینہ عطا کریں، اسپیشلی اس ٹائم کے اندر ان کو سکینہ آتا ہو جس میں ہی از گوئنگ تھرو این ایموشنل لٹرلی اے ٹراما. گوئنگ انٹو ٹیکنیکلٹی وڈ بی ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ کہ یہ کیا ہوا، میری کیا رائے ہے اس پہ. بٹ میں چونکہ اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں نفسیات کے، اور اس پیشے سے تعلق رکھتا ہوں کوچنگ کے اور مینجمنٹ کے، جس میں بڑے آسانی سے دیکھ سکتا ہوں کہ اس کا سولوشن جس طریقے سے تبلیغی جماعت نے جس طریقے سے جن سٹینسز کے اوپر، اور میں تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں، میں نے اتنے دن تحقیق میں ہی لگائے ہیں کہ جس سٹینس کے اوپر طارق جمیل صاحب کے ساتھ، وہ سٹینس ان اٹس ٹیکنیکلٹی جتنا مرضی درست ہو، ان اٹس اسکوپ آف وزڈم، جو وزڈم کا اسکوپ ہے وہ دیٹس اے ٹیکٹیکل ایرر. یہ بہت میجر ٹیکٹیکل ایرر ہے. میں نہ اصول توڑنے پہ بلیو کرتا ہوں، نہ میں کاؤنسل سے ایک بندے کو بڑا کرنے پہ بلیو کرتا ہوں. کاؤنسل ہی ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے، انڈیویجول پلیئر ہوتا ہے. یہ کانسیپٹ ہم سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں. ایک اوور آرچنگ وزڈم ہوتا ہے، ہر جماعت کے آبجیکٹیوز کا اوور آرچنگ وزڈم ہوتا ہے، ہر نظریاتی جماعت کے تو بہت ہی اسٹرانگ اوور آرچنگ وزڈم لائنز ہوتی ہیں. طارق جمیل has had transcended towards an instrument. وہ بن گئے تھے کہ جس کے تھرو تبلیغ جماعت کو یہ اپروچ بدل دینی چاہیے تھی. ون مین واز انف. یہ اس لیول کا جو ہے نا نام ہے کہ اس بندے کے نام کے اوپر بھی ایک اسپیسیفک آلٹرنیٹیو ٹیکنیک لگانی تھی، کیونکہ میں دعوت و تبلیغ کے مشن کو جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، سیکرٹ تھوڑی ہے، ماشاء اللہ وہ ہمیں پتہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور پیغام آگے پہنچانے کا کام ہے ان کا. سو اف دس مین ہیز بیکم a symbol of excellence in the way he has carried himself, so it calls for an alternative strategy plan. It does not call for restricting the scope to back to wherever it had.
ویسے بھی اڈیپٹیو سائیکالوجی بہت ضروری ہے اسلام میں، بہت ہی ضروری ہے ایکچولی. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈائریکٹ ٹریننگ اس بات کی دی ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ ایبسولوٹلی ڈونٹ اگری کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. میں ایز اے اوور آرچنگ وزڈم کی جو لکیر ہے نا، اس میں طارق جمیل صاحب کا جس طریقے سے کردار پلے کروانا چاہیے تھا جماعت کو، آئی ایم ایکچولی کالنگ فار دیٹ. میں بہت آسان کر کے اردو میں بتا دیتا ہوں کہ طارق جمیل صاحب جس سطح کے اوپر، جس اسکوپ کے اوپر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ان کے دلوں کے اندر راج کر رہے ہیں، اس چیز کو دعوت کے مشن کے ساتھ اٹیچ کر کے بجلی زیادہ جلدی پیدا کی جا سکتی ہے. یہ فائنسٹ کنڈکٹر ہے، سب سے سپریم لیول کا کنڈکٹر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہوا ہے بجلی ٹرانسفر کرنے کا. اسلام کی جو اللہ کا جو نور ہے، قرآن اور حدیث اور سیرہ اور سنہ کی جو تربیت کا جو نور ہے، اس نور کا کنڈکٹر ہوتا ہے ہر انسان، ایک ویسل ہوتا ہے. اس سے خوبصورت، اس سے افیکٹو کنڈکٹر ہمارے بر صغیر میں اس سے بہتر اسپیسیفک کنڈکٹر نہیں ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے مشن کا سب سے بہترین آلہ یہ ایک آلہ اللہ نے دے دیا ہوا ہے، تو اس آلے کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا آپ کی جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ایک بیسک لیڈرشپ ہے جس کا تقاضا یہ ہے. اور ویسے بھی کسی بھی لیول کے اوپر آئسولیشن اسٹریٹجی اسلام میں ویسے بھی نہیں ہے. تو میں وہ والا ہی موقف آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس موقف کا میں جس چیز کا ایکسپرٹ ہوں. میں نہ آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ دعوت کے اصول آپ نے کیسے اور کیوں بنائے، وہ آپ کا کام ہے. نہ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی عمر میرے سے کم زیادہ، ظاہر ہے وہ آپ کی زیادہ ہی ہے، آپ سب لوگ تجربہ کار لوگ ہیں اور آپ لوگوں کی نیت پہ کوئی شک نہیں. مگر دس از probably in my opinion the biggest tactical mistake and it does not matter. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ ریبٹل نہیں دے سکتے کہ اللہ کے لیے ایک جماعت نکلے تو ایک انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اللہ کے لیے جو دین کی دعوت کے لیے جماعت نکلتی ہے، اس کے لیے ہر انسان کی ویلیو ہوتی ہے. اور اگر ایک انسان ان تمام انسانوں کے اوپر ان کے دلوں میں اس طرح سائیت کرتا ہو تو اس کی ویلیو ویسے ہی 10 گنا بڑھ چکی ہوئی ہوتی ہے. میں بڑا سمپل الفاظ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہر مسلمان کا یہ موقف ہے، ہر پاکستانی انڈین مسلمان کا یہ موقف ہے، صرف میرا نہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ مولانا طارق جمیل کیا شخصیت ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہیں. اور ہم مولانا طارق جمیل کو کوئی نہ ان سے کوئی دنیاوی نفع یا نقصان کے لیے ان سے پیار کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہم سے دنیاوی نفع نقصان کے لیے کسی مشن پہ کار بند ہے. یہ صرف اللہ کے لیے ہے سارا معاملہ. تو جب آپ کو پتا ہو کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کنڈکٹر ہے یہ اربوں لوگوں کے اوپر یہ اس کا اثر رکھا ہوا ہے، تو دس از این ایسٹ. ہمارے پاس ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے جو دنیاوی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک طارق جمیل جیسی ٹیکنالوجی ہے جو دینی کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان نیوکلیر ٹیکنالوجی کے بغیر ہی جنگ لڑ رہا ہو. بالکل دعوت تبلیغ اس طرح کے اللہ تعالیٰ ایٹم بم ہمیں دیتے ہیں جو دین کے نیوکلیر ریئیکٹرز ہیں پورے. سو اٹس اے پریٹی سمپل میتھ، اٹ واز سمپل میتھ. اور یاد ہونا کہ یہ شبہ اور شائبہ ہو کہ ہم نے اگر اتنا زیادہ لین کیا تو نعوذ باللہ کبر آ جائے گا ان میں کہ جی ہم ایک بندے کو اتنا فوکس کریں. تو ہمیں تو پتہ ہے، ان کا پیٹرن بتا رہا ہے کہ یہ والے مسائل کو تو کب کا حل کر چکے ہیں. سو آئی ہوپ everybody gets to know that when a man is in trouble, our Muslim brother is in trouble, this man is literally the father of the nation in terms of so many angles. So بچے پرورش کی انہوں نے، بچوں کی 3 نسلوں کے بچوں کی پرورش کی انہوں نے دین کے اوپر. یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. سارے کے سارے مسلمان آبھاری ہیں اور احسان مند ہیں طارق جمیل صاحب کے. میں تو پورا 10 گھنٹے کا سیشن بھی کروں تو کم ہے طارق جمیل صاحب کے اوپر. آئی ایکسپیکٹ کہ ہر مسلمان پاکستانی انڈین دل سے ان کی سکینہ کی دعا کرے کہ اللہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ سکون اور سکینہ عطا کریں کہ جو ایک دین کے داعی کو ضرورت ہوتا ہے اپنے مشن پہ کاربند رہنے کے لیے. 2 مہینے پہلے میں پاکستان سے جب ابھی طارق جمیل سیشن کے اگلے دن، طارق جمیل صاحب کے سیشن کے اگلے دن میں نے اسد صاحب کو ایمان والوں کو کال کی کہ میں ایک مشن پہ ہوں. میں نے 5 بندوں کو، ہر فرقے کا ایک بندہ جو بھی انفلوئنسر اس وقت ہو، اس کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس لیے لے کے آنا ہے کیونکہ میں پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے مجھے اپروچ کیا. میں نے ان سے کہا کہ
میں آپ میرے پاس آ جائیں. میں اس وقت لاہور میں تھا. انہوں نے کہا میں لاہور میں آتا ہوں. کوئی ڈیل نہیں بن سکی تو میں چونکہ اسلام آباد کا، وہ بھی اسلام آباد کے ہیں، میں اسلام آباد گیا ہوں. اور ان کو میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں. طارق جمیل صاحب کو بھی میں نے اسٹیٹسٹکس بتائیں. میں نے 3 اپنے احباب کو جو یوٹیوب کے اوپر بڑے انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی یہ اسٹیٹسٹکس بتائیں کہ میں ایک پلان کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آیا. بھٹی صاحب کو بھی میں نے کہا کہ بھٹی صاحب، آپ نے جتنے بھی مسلمانوں کے اسکالرس کا انٹرویو کیا ہے، میں کوالیفائی نہیں کرتا، مجھے اسکالر نہ بول دینا جب میرا آپ انٹرویو کریں. تو میں پوری رات بھٹی صاحب کے ساتھ بیٹھا. ان کے ٹیبل کے اوپر میں نے پورا میپ بنا کے ان کو دیا کہ میرا پلان کیا ہے. اور مجھے یہ 5 بندے چاہیے جنہوں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا. اس کا ایوریج کاؤنٹ 2.5 ملین ہے. 2 ملین ہے، سوری، ایوریج. میکسیمم 2.5 تھا اس وقت. اب پتہ نہیں 3 ملین ہو گیا ہوگا. یہ تو میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. کوک اسٹوڈیو کا ایک گانا پیٹا ہوا بھی اس سے نمبر زیادہ لے جاتا ہے. ہم ٹی وی، اے آر وائی، جیو کے ڈرامے پیٹے پہ بھی اس سے زیادہ نمبر رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ٹوٹل مسلمانوں کے انفلوئنسرز کا ٹوٹل یہ ہمارا بکٹ ہے. یہ پاکستان کا 1% بنتا ہے. پاکستان کا 1%. 2 ملین از 1% آف پاکستان. اس سے کم ہی آوے سے ہمیں بھی پتا، اندر کی بات، ہم 30 کروڑ سے اوپر ہی ہیں، ہمیں بھی پتا، گنتے نہیں ہم. مگر چلیں 20 کروڑ کا 20 ملین، 2 ملین. 2 ملین is 1 of 200 million. That is not enough. ہم تو فیل ہو گئے ہیں. یہ لوگ چرچا کر رہے تھے کہ ہماری ویڈیوز وائرل ہو گئی، اور میں یہاں پہ اپنے ٹیم میٹس کو اور ان لوگوں کو جو یوٹیوب کے انفلوئنسرز ہیں لٹرلی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ہم تو پوری طریقے سے فیل ہو گیا. یہ ہے اسٹیٹسٹکس. پھر میں امان کے پاس گیا اینڈ آئی ڈرو آن ہز وائٹ بورڈ کہ یہ میرا میپ ہے. ہی سیڈ کہ بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کریں. بھٹی صاحب کے ساتھ میں نہیں ابھی کر رہا. یہ نمبر ہے کوئی؟ یہ تو ڈرانے والے نمبر ہیں. ہم تو اگلی نسل تک پینیٹریٹ کر ہی نہیں رہے. ابھی اس میں انڈینز اور اوورسیز کے نمبر مائنس کر دو. پاکستانی تو کوئی لوکل ہے ہی نہیں اس میں. سارے نمبر بھی اگر پاکستان کے ہوں تو 1% بنتا ہے. ظاہر سارے تو پاکستان کے نہیں، انڈیا کے بھی، اوورسیز بھی ہیں. تو میں نے کیا کیا، میں نے طارق جمیل صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا طارق جمیل صاحب میرا یہ پلان ہے. وہ کیا پلان ہے ابھی میں آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں تو نہیں بتا سکتا. میں نے ان کو پورا پلان بتایا کہ مجھے 5 بندے چاہیے. میں سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کا ماسٹر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اہلیت دی ہے. مجھے 200 ملین چاہیے. 200 ملین کا 10% مجھے سٹارٹنگ پہ چاہیے اور 32% مجھے اس پورے پلان کے اندر چاہیے. 32، وہ 32 خود ہی 85% تک پہنچ جائے گا. مگر وہ 32% کا کٹ اوور کے لیے مجھے پہلا کٹ اوور 10% کا چاہیے، کیونکہ اس میں سے ڈراپ آؤٹ آئے گا. سارے انڈیا کے بھی ہیں، باہر کے بھی ہیں. تو مجھے 10% چاہیے. دیٹس 20 ملین. طارق جمیل صاحب نے میری بات بڑے دھیان سے سنی. اگلے دن مجھے مدرسے میں بلایا. انہوں نے سب کو بلایا اور مجھے بتایا کہ اسٹریٹجی کیا ہے. میں نے ان کو پوری اسٹریٹجی بتائی. ہی سیٹ کہ میں اپنے سارے علماء کو اکٹھا کروں گا. تم نے میری اکیڈمی میں یہ پوری ورک شاپ کر کے دینی ہے. اس ٹیکنیک کو ہمیں چاہیے. اس طرح اس لیول کا بندہ تھا. یہ عاجزی ہے اس بندے کی. میں اس کی آدھی عمر کا بندہ ہوں اور ہی لرنڈ لائک اے اسٹوڈنٹ. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں. میں نے پھر پیغام پہنچائے طارق مسعود صاحب کو. طارق مسعود صاحب کو ہم نے کہا سورس کوڈ میں لیکچر دیں آپ، ہم آپ کی تکریم کرتے ہیں. مجھے آپ چاہیے. یو آر مین انفلوئنسر، یو میڈ دا کٹ. اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے کام لے. ہمارا یہ پلان ہے. وہ ملاقات میری لاہور میں ہو نہیں سکی، مگر ہی واز اے گریٹ مین. ہی سیڈ میں ضرور لیکچر دوں گا. میں سورس کوڈ کے اندر پرماننٹ لیکچر جب بھی آپ کہیں گے ہم دیں گے لیکچر. میں نے پھر بریلیوں کے جو اکابرین ہیں ان میں سے ایک اور پھر اہل حدیث کے اکابرین میں سے ایک کو میں نے آفر کی. کولڈ ریجیکشن آئی، کولڈ ریجیکشن. پھر محمد علی مرزا صاحب کو میں نے آفر دی اس وقت. اسد سے میں نے کہا کہ ان کو میری اکیڈمی میں خود دعوت دیتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹس کو آگے پڑھائیں. اوکے. آئی ایون سیٹ کہ کسی نے پیسے بھی لینا لے لیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا. لے بھی لیتے تو کوئی حرام کام نہ کرتے، مگر انہوں نے لینے نہیں تھے. اس وقت میں نے ان کو آفر کی. میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو میرے سامنے آیا، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے آفر کی کہ اسد مرزا صاحب سے کہیں کہ میں آئی ول ہوسٹ ہم ان مائی سورس کوڈ اکیڈمی ٹو گیو اے سیشن. طارق مسعود صاحب کا سیشن لاکڈ ہے، میری وجہ سے ڈیلے ہوا ہے، ورنہ انہوں نے کب کا ٹائم دیا ہوا ہے ہمیں. طارق جمیل صاحب کا لاکڈ ہے، ہماری وجہ سے ڈیلے تھا، بیکاز میں ٹریول پہ ہوتا ہوں تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان کو وہ تقریم میں کوئی کمی آئے.
اور مرزا صاحب کو بھی نے آفر کی. ہی ریجیکٹڈ اٹ رائٹ دیر, ہی ریجیکٹڈ اٹ. اسی وقت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اسد کو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. میں نے پھر اسد سے کہا کہ میں اپنی غیرت اور ایگو, میرا تو کوئی کام نہیں ہے اس پلان میں, ان پانچوں کا کام ہے, مجھے اس 2 ملین کو 20 ملین کرنا ہے, یہ منیمم مجبوری ہے میری. میں پاکستان کا 10% نہیں کرو گے تو 32%. 32 کا اور 10 کا کیا مطلب ہے, یہ میں کسی اور دن میری اور کسی ویڈیو دیکھ لیں کس طریقے سے کرو ڈرا ہوتی ہے میتھس کے اندر ایک پینیٹریشن کرنے کی. وہ فارمولا ایک اوکے, جیسے اسٹیٹسٹیکل بس ایک لمبی کہانی ہے, وہ ہم سورس کوڈ میں ہم سکھاتے ہیں, یا پھر آئی ایم ایس کو بھی میں اس کا سیشن دے چکا ہوں. آئی ہوپ ایوری ون نوز کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کس طریقے سے ایک میسج کی انڈکشن کی جاتی ہے, جس بیس کے اوپر میں بھی طارق جمیل صاحب کے بارے میں بات کر رہا تھا, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اوور آرچنگ نمبر دیا ہے. بہرحال اس وقت یہ کام نام میں چلا گیا, اور میں دل توڑ کے, کیونکہ میں نے انگلینڈ یورپ کے ٹور پہ جانا تھا, اور میں نے پھر اس وقت کہا کہ اچھا یہ کام ایسے تو نہیں ہونے والا. پھر میں نے ایسے سے کہا کہ ایسا کرو, میں ان کی اکیڈمی میں جاتا ہوں مرزا صاحب کی, کیمرے آف کر دیں, میں ایک کام سے جا رہا ہوں, مجھے وہ کام پریزنٹ کرنا ہے. میرا پلان تھا جو میں نے طارق جمیل صاحب کو بھی دیا, اور جو میں نے باقی کے احباب کو بھی دینا تھا, جو طارق مسعود صاحب کو بھی بتایا تھا. وہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, نہیں تو میں دے دیتا. کیمرے آپ بند کر دیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, میرا اس میں کوئی نہ سر کا تعلق ہے نہ پیر کا. آپ پانچوں کو اکٹھا کرنا ہے, اور کس وجہ سے کرنا ہے, اور نہ آپ نے کسی کا عقیدہ چینج کرنا ہے, نہ کسی کا آپ سے مناظرہ ہونا ہے, کوئی تعلق واسطہ نہیں. وہ کیمپین کیا ہے, وہ کیمپین میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا پانچوں کو. مجھے کیمرے آف چاہیے, آپ نے میری تلاشی لینی ہے, مجھے کپڑے بدلوانے آپ بدلوا دینا, میں اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے, نو تھرڈ پرسن. آئی نیڈ ٹو نو ویدر یو آر ان اور آؤٹ. طارق جمیل صاحب اکیلے ہی مجھے اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھا تھا, ان کے بیڈ روم میں بیٹھا تھا میں جا کے. اینڈ آئی سیڈ طارق جمیل صاحب میں نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے. ان کے خادم تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی کر لیتے ہیں. میں نے پھر ان کو پورا پلان بتایا تھا ادھر, اینڈ ہی سیڈ آئی لو دا پلان. صبح مدرسے آ کے بتاؤ مجھے. اینڈ آئی سیڈ پہنچے, میں آ رہا ہوں. ایسے یہ ہے بیک ڈراپ میرے طارق جمیل صاحب کے سیشن کا. ابھی مجھے پرسوں 2 دن پہلے اسد صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی سیڈ کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی ایک بھی کچھ بھی وہ بولیں کہہ دینا یس. ایسے آنا ہے یس, الٹا آنا یس, سیدھا آنا یس, مگر یہ سیشن ہونا ضروری ہے. اینڈ ہی سیڈ کیوں, ہاں میں نے کہا کیونکہ پچھلے بار انہوں نے نہ کر دی تھی. ہی سیڈ ہاں مگر انہوں نے اس بار مجھے خود کال کی. میں میری طرف سے پوری طریقے سے ہاں بولو. اسلام میں اپنا ایگو نہیں لے کے آؤں گا, یہ میرے دین کا کام ہے. آئی ایم اے نو باڈی وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو, میرا جو دین کا کام ہے اس میں میری کوئی انا نہیں آتی. 100 دفعہ انہوں نے نہ کیا ہو, ایک بار ہاں کریں میں ضرور آؤں گا. مسئلہ ہے کہ میں اس وقت ٹور پہ ہوں, اور ٹور کی ڈیٹس لاک ہو چکی ہیں. ابھی آن لائن کر دے, کیا فرق پڑتا ہے. اسد نے کہا ان کی جو ویڈیو کوالٹی آن لائن کی نا, اینڈ آئی سیڈ میں اسد اپنی ٹیم جہلم بھیج دیتا ہوں, میری ٹیم اسلام آباد میں, آپ کو فوٹیج دے دیں گے, ہم نے تھوڑی آپ کے چینل پہ جائے. ہی سیڈ جزاک اللہ خیر سال بھائی, مجھے پتا ہے آپ بھیج دیں گے, ہم بھیج دیں گے, میں بھیج رہا ہوں کیمرہ, کیونکہ آن لائن کریں گے. آئی سیڈ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اگلا دن نہ چڑھنا پائے, یہ آپ میری گفتگو کروائیں. نہ میں مناظرے والا بندہ ہوں نہ وہ, بالکل لائک بردرس ویئر گونا ٹاک دا وے ہی وانٹس. جو وہ کہیں گے اس طریقے سے بات چیت کریں گے. آپ کہتے ہیں کیمرہ بند کر دیں, میں کیمرہ بند کر دیتا ہوں. جو آپ مجھے بہت بڑے کام ہیں, جو اللہ کے کام ہیں, مجھے وہ 2 ملین پہ شرم آ رہی ہے. جو بھٹی صاحب کے بعد ہمارا اسٹیٹسٹیکل انالیسس میں نے کیا کہ یار یہ تو ہم تو فیل ہو گئے. اور بھٹی صاحب کو بائی دا وے نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے میں اینالائز کر رہا تھا. ہی از سچ اے ہمبل مین, ہی لرنڈ آل نائٹ. صبح فجر کی نماز ہم نے اکٹھے پڑھی اور میں نکلا ہوں. میں رات کو عشاء کے ٹائم کھانے پہ گیا تھا بھٹی صاحب کے پاس, اور گیا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے تھا. ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کی, ہم نے کہا بھائی اصلی کام کی بات ہوگی, وی آر گونا ٹاک اباؤٹ ریئل تھنگس. مجھے آپ سے کام ہے بھٹی صاحب. یعنی صرف آپ کو میرے سے کیا کام ہے. ایسے بیٹھے میں بتاتا ہوں, اور ان کو پھر میں نے پورا کام بتایا کہ یہ دیکھیں ایسے میں دیکھتا ہوں پورے معاملے کو. سو مجھے آج تیسرے بندے نے کہا آج کیا وہ ویڈیو دیکھ لیں, انجینئر صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے. میں تو مجھے 4 دن پہلے کا پتا ہے, آج آپ ویڈیو کے تھرو بتا رہے ہیں. ہمارے بیچ میں ایک ہی لنک ہے, وہ بھی مجھے اس نے خود بتا دیا تھا جس بندے کے تھرو یہ سارا کام ہو رہا ہے. میری طرف سے ہر صبح کی بھی دعوت قبول ہے, دن کی بھی, رات کی بھی, تہجد کی بھی, روڈ کی بھی, جہلم کی بھی, ہر جگہ کا دعوت قبول ہے اس مہینے میں. اور اتنا ضروری ہے اس وقت یہ سیشن ہو جانا,
لوگوں کا کانسیپٹ اس وقت کلیئر کر دیں, کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور میں ہوں بھی ٹور پہ, اور بہت میجر تھریٹ ہے اس وقت کہ مجھے ابھی یہ پکڑ لیں گے. سو میں بہت رسک میں ہوں, کیا پتا میں آ سکوں نہ آ سکوں. آج کی آج یہ آن لائن کرا دو, میں نے کون سا کوئی مناظرہ کرنا ہے, میں نے کون سا کوئی کوئی ان سے کوشچن, آپ لوگ ملاقات کروائیں تاکہ قوم کے یوتھ کو پتہ چلے کہ اسلام میں مینز ایگو کچھ نہیں ہوتا, اسلام میں صرف اور صرف دین کا مشن اور پرپز ہوتا ہے. میرے طارق مسعود صاحب سے 100 اختلافات ہیں, بیکاز ان کا بھی اور مرزا صاحب کی جو کامنلٹی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے ٹھہرتی ہے. وہاں پہ میں نقب لگا رہا ہوں کہ کامنلٹی اسلام کے حمیت غیرت کے خلاف ہے, یہ اسلامی نفسیات کے خلاف ہے جو آپ کام کر رہے ہیں. مگر آئی ول ریکویسٹ اے ملین ٹائم ٹو طارق مسعود صاحب, اینڈ ہی از اے گریٹ مین, ہی سیڈ یس آف کورس کریں گے. بلکہ وہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا, ان کے بندے نے تو کہا کہ پتہ نہیں کوئی فیک کال ہے ساحل صاحب کی, ساحل صاحب تو ہمارے خلاف باتیں کرتے تھے. یہ ہماری سائیکالوجی پاکستان کی بنی ہوئی ہے, یہی سائیکالوجی جس کو توڑنے کے لیے آتا. آپ کے خلاف نہیں, آپ کی باتوں کے خلاف آگا. آپ کے خلاف کیوں ہوگا, میرے مسلمان بھائی. یہ پرسنل ایجنڈا کب سے لینا ہم نے شروع ہو گیا. 3 ہماری کالز انہوں نے ریجیکٹ کیے, یہ پرینک کال ہے کوئی. But then he found out and he said, of course I'll come and give a lecture. And I said, ہاں ایک لیکچر نہیں چاہیے, میں نے کافی لیکچر جو خیر آپ کی طرف سے آنی ہے وہ خیر ہم تھوڑی دے سکتے ہیں. ہر بندے کو اللہ نے اپنی صلاحیت دی, اور کیا خوب صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہمیں پورا استعمال کرنا ہے. ہمارے بچے کیوں محروم رہیں. تو سورس کوڈ میں یا IMS میں وی ڈونٹ گو اگینسٹ پیپل, وی گو اگینسٹ فلاسفیز. تو جس کی بھی ہو we are going to talk and reject it and challenge it through logic and through rationale, through the Quran only, Seerah only, Hadith only, that's it. یا کوئی آف شوٹ میں صحابی کا کوئی واقعے سے حصہ لا لو. سو میں نے تو آفیشلی پہلے دن ہی 3 دن پہلے ہی اسد کو یس بول دی تھی کہ جلدی کراؤ. میں تو فالو اپ کر رہا ہوں کہ جلدی کرائیں یہ سیشن. نہیں سر اس طرح کا سیشن پہلی دفعہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ, تو اس کی تھوڑی پریپریشن کرنا. سر جو مرضی کر رہو ہے میری طرح, وہ جو مانگے دے دینا, جو کہیں وہ یس بول دینا, کیونکہ میری طرف سے یہ امپریشن نہ جائے کہ میں اس طرح کی دعوت نہیں قبول کرتا. آف کورس اٹس اے بگ یس. میں تو پہلے دن سے 1.5 مہینے سے میں دعوت, تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آئیں. اور آئیں کیا مطلب, فزیکلی مت آئیں, آن لائن آئیں. مجھے پتا ہے آپ کی سیکورٹی پرابلمس ہیں, آپ نہیں نکلتے جیل سے, کوئی بات نہیں, ہمیں آپ آن لائن دیتے. طارق مسعود صاحب آن لائن سیشن نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, طارق جمیل صاحب آن لائن سیشن نہیں کریں گے انشاءاللہ. سو آن لائن از جسٹ لائک اینی تھنگ ایلس. بٹ میں پورا ٹور چھوڑ کے کسی اور ملک سے واپس اس لیے آنا, اور وہ صرف اس لیے کہ سامنے بیٹھ کے کوئی اور بات کرنی ہے, سامنے بیٹھ کے میں نے وہی بات کرنی. جب میں پہلے آنا چاہ رہا تھا, میں اس وقت تھا, میں گجرات میں تھا جب یہ بات ہوئی ہے. اینڈ I can go to جہلم. اینڈ ایکچولی I told امان کہ میں جا ہی جہلم رہا ہوں اس دفعہ, کیونکہ میں GT روڈ سے کبھی بھی نہیں گیا. اس دفعہ میں GT روڈ سے جا رہا تھا, لاہور سے اسلام آباد. So I hope everyone knows and everyone conveys that this is something which is in my books. I am literally looking forward کہ بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے یہ ڈائلاگ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یہ ڈائلاگ بچوں کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ نے ہماری تصحیح کرنی ہے. اللہ کرے آپ ہماری تصحیح کریں, ہم غلط ہوں تو. اگر آپ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے آپ کی تصحیح کرائے. میری اپنی کوئی اہلیت نہیں, اللہ ہی کروانے والے کا. کانسیپٹ ہی درست کرنے ہم نے کون سا کوئی کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا, نہ آپ نے لگانا نہ ہم نے لگانا. ٹھیک ہے. سو I hope everyone's clear about this, whatever's going on. These are the 2 people who I really wanted to talk about. طارق جمیل صاحب کا سیشن شروع میں نے اس لیے کیا تاکہ اس کی الگ سے ان لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوں. اور یہ ایک برننگ ایشو ہے جو آج کے دن somehow لوگوں تک انٹرنیٹ سے پہنچا ہے, میرے تک 3 دن پہلے سے, obviously through the reliable credible source جس نے یہ سیشن کروانا ہے. انہوں نے شروع میں ہی ہمیں بتا دیا ہوا کہ ہمارے سیشن کی تیاری کی نیت ہے. So don't worry, it's nothing new. It is all news for me and it's already a yes. Okay, میری طرف سے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمیں یہ دعوت دی, اور ہماری طرف سے دعوت قبول ہے, ہر وقت قبول ہے. اوکے.